الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا
مانگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا مانگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، اور غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر غلام زغارہ ہوں میں تو، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تلی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تلی نسبت ہی میرے کام آئے، اور میں اسے یقین سے لوٹا تھا ان کی چوکھٹ سے، میں اسے یقین سے لوٹا تھا ان کی چوکھٹ سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام، میں اس یقین سے لوٹا ہوں کہ چوکھٹ سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، آقا تمہارے روزے کو،
جناب زغارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زغارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے۔ اور انتہائی خوبصورت یہ شعر ہے، ہاں مجھے اعزاز یہ کافی ہے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے میرے آقا، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، مجھے اعزاز یہ کافی ہے میرے آقا، اے میرے آقا، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد عرف نفسه فقد عرف ربه، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے جان من اور ہر دل عزیز، انہوں نے حکم فرمایا کہ کچھ اس دفعہ آپ کا پھر بیان ہوگا۔ کچھ پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اوپر درس قرآن کے اوپر یہ میں نے لکھا کہ دوستوں کو کہ نماز کامل کس طرح ادا کی جائے، تو اس کے اوپر کچھ دوستوں نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب تھا، تو میں نے سوچا کہ چلے آج اسی موضوع پہ گفتگو ہو۔ تو نماز ایک دین کا وہ ستون ہے جو رب کو ملاتا ہے۔ آپ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو نہیں پہچانا اس نے نماز کیا کھائے گی۔ ایک بڑی پہچاننا جو ہے نا، رب کو پہچاننا، یہی دراصل ایک کنیکشن ہے نماز کی ادائیگی کا۔ ایک ایسا عمل ہے جس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ میں جاوید صاحب کو کہوں کہ جاوید صاحب وہ فلاں جگہ کچھ چیزیں بکتی ہیں، وہ منگوا لیں، بغیر دیکھے ہی وہ آرڈر دے دیں کہ جی وہ چیزیں آ جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ چیزیں ایسی آئیں جس کا معیار ہی نہ ہو، کوالٹی نہ ہو، کوڑا ہی آ جائے۔
تو جب میں جاوید صاحب کو کہوں ذرا خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پہچان کے لائیں سودا، تو کیا جاوید صاحب ایسے ہی لے آئیں گے؟ ایسے ہی لے آئیں گے؟ وہ چھان پڑھ کے لے آئیں گے۔ تو پہچان رب تعالیٰ سے، رب تعالیٰ سے پہچان کرنی ہے۔ تو میں ابھی یہ حدیث پاک پڑھی ہے، قد عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اب یہ بڑا ایک نکتہ ہے، آپ سرکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری کامل ولی اللہ، آپ فرماتے ہیں خودی کا فلسفہ انہوں نے دیا، ایک بہت بڑا انہوں نے بر صغیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک خودی کا فلسفہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ کیا بات، انہوں نے اس شعر کے اندر سارا فلسفہ اپنا نچوڑ کے رکھ دیا، سارا ہی فلسفہ نچوڑ کے۔ امام غزالی بھی خود فرماتے ہیں کہ جو بندے کی سب سے نزدیک ترین چیز ہے وہ اس کی ذات ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کو نہیں پہچانتا تو رب تو دور کا، اپنی ذات کو نہیں پہچانتا وہ رب تو دور کی بات ہے۔ جو پہچانتا ہی نہیں اپنے رب کو تو وہ نماز کے اندر کیسے؟ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور جن لوگوں نے، جنہوں نے اپنے من کو مارا ہے، آج وہ داتا پیا ہیں، آج وہ داتا پیا کہلاتے ہیں، وہ گانجے شکر کہلاتے ہیں، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے من کو اس طرح شیشے کی طرح صاف کیا، اپنے من کو پہچانا۔ یہ جو ہم اپنی آنکھ سے سارا نظارہ دیکھتے ہیں، ہر چیز کی طرف ہم بغور دیکھتے ہیں، یہ وہ آنکھ ہے جو ننگی آنکھ ہے۔ اس ننگی آنکھ سے ہم اس فانی دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ فنا ہونے والی جو دنیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بندہ عارف بنتا ہے، عارف باللہ بنتا ہے، جب اس کی وہ انر آنکھ، جو اندر والی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر وہ دنیا دیکھتا ہے جو بقائی ہے، جو بقا ہے۔ وہ تخت السرا سے تخت الورا تک دیکھتا ہے۔ تو بات میں ادھر ہی لے کر آؤں گا کہ اپنے نفس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو۔ اصل نکتہ جو ہے اس کے لیے پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیسے پہچانا چاہیے۔ سودا تو ہم دیکھ کے لیتے ہیں، یہ تو پھول ہیں، بڑی خوشبو آ رہی ہے، دیکھ کے لیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ جب ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جناب جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، اور وہ عمل کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔
کہیں بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم شرع کے مطابق یہ سودا بیچ دیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر سودا بیچو تو اس کا عیب ضرور کسٹمر کو بتا دو کہ اس میں یہ عیب ہے۔ تو ہم تو عیب چھپاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ سودا ہی نہیں بکے گا، اس طرح تو سودا جھوٹ بول کے اسی بیچنا ہے، مجھے نہیں بیچنا سچ بول کے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کیسے برکت کہاں سے آئے گی؟ نہ برکت آئے گی۔ تبھی تو جب نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو دھیان دکان کے اندر ہی ہوتا ہے، عارف کھڑی میاں محمد رحمت اللہ علیہ، والدہ نے کہا بیٹے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا اچھا اماں جی آپ کا حکم ہے، پڑھ لیا کرو۔ بھائی جان بھی ان کو کہتے کہ پڑھو میرے پیچھے۔ ایک دن اماں نے سختی سے کہا کہ بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ تو نماز کا وقت آیا، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب جب نماز میں نیت کر لی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب نے اپنی نماز توڑی اور چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جانے مانا ہے یہ نعرہ ان کے لیے لگایا میں نے۔ سرکار آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ سرکار غوث اعظم کے صدقے نماز کے اوپر درس چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں سماعت کر رہا سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں وہ نماز توڑ کے چلے گئے۔ بڑے بھائی نے اماں سے شکایت کی کہ وہ تو آپ نے اتنی سختی کی، نماز پڑھنے کیا وہ توڑ کے چلے گئے۔ اماں جی نے میاں صاحب کو بلایا، پوچھا کہ بیٹے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اماں جی بڑے بھائی جان نماز نہیں پڑھا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ بڑے بھائی نماز نہیں پڑھا رہے تھے، وہ تو بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ پوچھ لیں ان سے۔ انہوں نے پوچھا کیوں بھائی جان آپ نے نماز پڑھا رہے تھے یا بکریاں چراتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میرا دھیان ادھر چلا گیا تھا، میں پھر بکریاں چراتا رہا۔ تو جب عارف باللہ بنتا ہے تو اس کی جو انر جو آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے، پھر وہ تخت السرا سے تخت الورا تک دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، میرا رب کون۔ ایک بزرگ تھے سید سلیم شرازی صاحب، میں ان کا ذکر کرتا ہوں آج۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تُسا اپنے رب نے کس طرح پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں پیدل سیالکوٹ سے نکلا، کراچی تک سفر کیا پیدل ہی، واپس آیا، ایک رات مینگورہ ٹھہرا، تو وہاں جب سجدہ دیا تو میں نے اپنے رب کو اس سجدے میں پایا۔ تو میرے دوستو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو خود ہی کا فلسفہ سمجھانا ضروری ہے۔ اپنے اندر یہ بات آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، اور اس کو اپنے اندر نہ کوٹ کے بھر لیں اگر آپ نے نماز کامل کرنی۔ اپنا مواخذہ کریں، اپنا کیا کریں؟ مواخذہ کریں۔ اپنے اندر جو آپ کی برائیاں ایک طرف کر لیں، اچھائیاں ایک طرف کر لیں۔ جو برائیاں ہیں لیفٹ سائڈ پہ ان کو فارغ کر دیں۔ جب وہ فارغ کر دیں گے، شیطان کو فارغ کر دیں گے نا، برائیاں اسی کی طرف سے آتی ہیں نا، تو اس کو فارغ کر دیں گے، اللہ تو پھر اچھائیاں ہوں گی، پھر وہ جو ہے نا نفس تابع ہو جائے گا آپ کے،
وہ تابع ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا مردود، کیونکہ اس کی تو گنجائش نہیں رہی، اب تو وہ آپ نے کنیکشن کر لیا۔ یا آپ کو ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ نماز تو آپ سرکار غوث اعظم میرے پیر ماں فرماتے ہیں جب رب کو پہچان پہلے، اور تم نے اس کو نزدیک کیا ہے، کتنا نزدیک کیا تم نے اس کو؟ اگر تم نے نزدیک کیا ہوتا تو تمہاری نماز کامل ہوتی۔ کیا بات، How closer you have become to the Almighty Allah. کیا بات، How closer، کتنا اپنے آپ کو رب کے نزدیک کیا۔ اپنے آپ کو رب کے نزدیک ہی کرنا جو ہے نا، یہی خودی کا فلسفہ، اس کو پہچان۔ آپ سرکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو بہت بڑے دربار مصطفیٰ کے درباری، اپنے من میں ڈوب کر باجا سوراخ زندگی۔ آپ ان کو پڑھیں تو پتہ چلے وہ کیا رہے ہیں۔ میں نے اسی شعر کو ترنم میں پورا پڑھ دیں۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا سوراخ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، اپنا تو بن، اگر تم میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بننا۔ یہ آپ کو اصل میں خودی کا میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز کی جو وہ اصل اساس ہے اس کو لیں۔ میں آئے یار نماز پڑھ کے آیا، ٹھیک ہے، وہ گیا آیا، وہ جیسے گیا تھا ایسے ہی آ گیا، وہ بھی ہے۔ سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، آپ ان کی نماز دیکھیں، ان کی بھی دیکھیں۔ تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آپ بڑا ضروری ہے کہ اپنے اندر محاسبہ کر لیں، اور جو برائیاں وہ ایک طرف کر دیں، اچھائیاں ایک طرف کر دیں، ان کو خیر بات کہہ دیں، ان کو اپنا لیں، اور جو اچھائیاں ہیں وہ جو شرع کہتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کام نہیں توڑنا، جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، اندر باہر ایک کوئی کہنا، نہ اندر ہو تو باہر ہو، نہ یہ نہیں، اندر ہو تو باہر بھی ہو۔ کیا بات، انج تو پھر جس لئے بندہ ذکر کرے گا نا، پھر وہ جڑا اندر بھی نا وہ بھی بولے گا وہ اندر باہر ہی بولے گا، اندر ہی باہر بولے گا۔ نماز کی کاملیت کے لیے یہ بڑا اہم جز، یقین جانیں مجھے تو انہوں نے تھوڑا سا موقع دیا، اور میں چاہتا تھا کہ بھئی آپ کو اس چیز سے روشناس کرا دوں کہ اصل نماز کو کامل کرنے کے لیے جب آپ یہ چیز چھوڑ دیں گے، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے نا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں گے، تو پھر آپ سمجھ جائیں راستہ سیدھا مدینہ سے ہو کے نا رب کو ملائے گا۔ کیا بات، پھر آپ سمجھ لیں جس نے سرکار غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا، سمجھے وہ رب تک پہنچ گیا۔ روٹ ایک ہی ہے، یہاں سے بغداد شریف، وہاں سے مدینہ، اور پھر عرش معلیٰ۔ کیا بات، کوئی اور دوسرا روٹ نہیں۔ یہ سہروردی، قادری، نقشبندی، سب کا ایک ہی روٹ ہے، سب ایک ہی روٹ، کوئی ادھر ادھر نہیں۔ اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے، آپ نے عہد کرنا ہے، اور ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتانا ہے کہ آج سے یہ جو سلسلہ ہے ختم۔ تیار ہو؟ سارے تیار، تیار ہو؟ یار آواز تو کٹ ہی آئی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں نا تو یقین جانیں
وہ جو بنے ہیں نا اللہ کے ولی، ایسے ہی بنے. یہ آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں. باقی باتیں تو آپ میں جانے من آپ کو بھی بہت ہی پیارا لیکچر دیں گے، زبردست دیں گے، لیکن آپ کو کام کی بات جو ہے نا وہ آج آپ سرکار غوث الاعظم کے صدقے میں نے کھول دی. کیونکہ یہ خود ہی کا فلسفہ تو بہت لمبا ہے، بڑی، کیونکہ جب سب سے پہلے آپ سرکار اللہ پاک نے نور محمدی پیدا کیا، پھر تمام روحوں کو پیدا کیا، اور 4000 سال وہ روحوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھا. 4000 صرف اپنے رب کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے، کہ وہ پہچانے. تب کہا جا 4000 سال کے بعد الستُ بربکم. میں کہا بڑا، یہ ربوبیت کی پہچان ہے، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کو پہچان. یہ جو برائی والا راستہ ہے، جو برے کاموں والا ہے، چاہے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی غلط کام شرع کے مطابق نہیں کرنا، تو میں آپ کو گارنٹی کر کے دیتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ آج میں کہیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ جو میں نے راستہ بتایا وہاں تک وما الیہ. سبحان اللہ. مکان باقی تو نہیں رہتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود گج بج کے پڑھو. السلام علیکہ یا رسول اللہ وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا کروڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی اور احسان. ابھی میرے انتہائی محترم مخلص پیارے دوست، یار مدینہ، یار بغداد، یار کربلا، یار نجف، اور انشاءاللہ یار معاشر بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے بڑے خوبصورت اور عمدہ انداز میں گفتگو کی. میں اس گفتگو کا خلاصہ 2-3 باتوں میں، کیونکہ میں اتنا لمبا لیکچر جو ہے اس مشکل الفاظ میں تو نہیں دے سکتا. آپ نے ایک سمندر کو کھولا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں قد افلح المؤمنون، جو آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے نا، وہ اس منزل تک آپ کو لے جاتی ہے. 18ویں سپارے کے ابتدائیہ کلمات ہیں، ابتدائیہ آیات ہیں. قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے. کیوں کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نماز کے اندر اپنے رب سے ڈر پڑے. جو اپنے رب سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس ڈر کا انداز کیا ہے کہ جب بندہ ڈرتا ہے تو جھک جاتا ہے.
بندہ ڈرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پولیس والا آیا، اس نے کہا ہینڈز اپ، تو جب اس نے اپنے گن دکھائی، اس اپنی وردی دکھائی، اس کا جوش و خروش دکھایا تو بندہ اکڑ جاتا ہے کہ یوں نیچے ہو جاتا ہے. یہی بات ہے نا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب کون ہو گیا؟ جو اللہ سے ڈر گیا. اور ڈرنے کی کیفیت کیا ہے؟ صلاتہم، نماز کی کیفیت، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں. رکوع کی حالت میں ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے جھکا ہے، یا اللہ جھک گیا ہوں تیرے سامنے، اللہ نہیں مان رہا. بندہ سجدے میں چلا گیا، اللہ ہون دے سر بھی زمین تک رکھ چھڑیا ہے. اور نماز اصل میں ہے کیا چیز؟ نماز اصل میں بندے کا اور رب کا ایک تعارف ہے، آپس میں ایک پہچان ہے. جیسے ہم سب بیٹھے ہیں نا یہاں پر، تو ہمارے اندر کا انسان کیا کہتا ہے ہمیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ہماری پہچان، ہماری معرفت سب کے سامنے ہونی چاہیے. اگر کسی کا نام سٹیج سے لے کر پکارا جائے کہ فلاں ابن فلاں تو اس کی یہ کارکردگی ہے، فلاں ابن فلاں اس کی یہ کارکردگی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھے گا کہ میرا تعارف اتنے بڑے مجمع میں کرایا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ابھی آپ اپنی دوران گفتگو جاوید صاحب کو مخاطب کر رہے تھے. اب جاوید بھائی کو تو ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، لیکن بار بار جب اس بندے کا نام لیا جائے گا وہ کہے گا یار میں کتنا اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میرا تعارف بار بار کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے تعارف ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے نماز کی دولت دی کس لیے؟ تاکہ نماز کے اندر آ کر بندہ مجھے پہچان لے اور اپنا بھی مقام دیکھ لے. جب بندہ نماز میں آتا کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. وہ بندہ نماز کی کیفیت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے وہ بتا رہا ہوتا ہے مالک میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، یا اللہ تجھے جانتا بھی ہوں. تیرا مقام یہ ہے کہ سبحانک اللہم، تیری پاک ذات ہے میرے رب، وَبِحَمْدِكَ، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام برکت والا ہے، وَتَعَالَ جَدُّكَ، تیرا مقام سب سے عظمت والا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بندہ اللہ کو بتا رہا ہے، اللہ کے سامنے بتا رہا ہے، اظہار کرتا ہے مالک میں تمہیں اس انداز میں پہچانتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، مہربان بھی تیری ذات ہے، رحم والی بھی تیری ذات ہے، مالک یوم الدین، بادشاہ بھی تیری ذات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مددگار بھی تیری ذات ہے، مالک عبادت کی مستحق بھی تیری ذات ہے. اہدنا الصراط المستقیم، میں بھٹکا ہوا ہوں، سیدھے راہ پر چلانے والی بھی تیری ذات ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے راستوں کے انتخاب کی خبر نہیں ہے، راستوں کا پتہ نہیں ہے. کس راستے پر چلوں گا تو تیری معرفت زیادہ ہوگی، کس راستے پر چلوں گا تیری پہچان زیادہ ہوگی، کس راستے پر چلوں گا تیری ذات کو پالوں گا. یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ میں نے طلب کیا، چلانا تو نے ہے، اور ان لوگوں کے راستوں پر چلانا جن پر تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کوئی پہچان نہیں ہے. تو رب کہتا ہے بندے تو کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، کیونکہ سمیع بھی میری ذات ہے، بصیر بھی میری ذات ہے، سننا بھی میری شان ہے، دیکھنا بھی میری عظمت ہے. تیری بات کو سنتا بھی ہوں، تیری بات کو تجھے دیکھتا بھی ہوں. کس انداز سے تو مانگ رہا ہے، کس انداز سے تعریف کر رہا ہے. پھر تجھے بتاتا ہوں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر تم نے سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی محبت میں آ جاؤ.
اگر سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت میں آ جاؤ. جب تم ان کی محبت میں آؤ گے وہ تمہیں صدیق اکبر کے حوالے کر دیں گے. جب صدیق کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں اس عمر اور عثمان کے حوالے کر دیں گے. جب ان کے پاس جاؤ گے تو شہداء و صالحین جو شہیدوں کے اور صالحین کے سردار گھرانہ ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے کر دیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کہ تم نے مانگا ہے میں رب ہوں عطا کر رہا ہوں. جب تمہیں علی کا گھرانہ مل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حسن اولئک رفیقا، پھر اس سے سنگا اس سے سونا کوئی دوست تمہیں مل سکتا؟ وہ سب سے اعلیٰ دوست ہیں، وہ سب سے اعلیٰ دوست ہیں. بندہ یوں گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پر چلانا نہ عیسائیوں کے راستے پر چلانا. یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں غضب شدہ ہیں، ان پر تیرا عذاب بھی ہوا ہے، یہ گمراہ بھی ہوئے ہیں. مالک نہ ہم گمراہ ہونا چاہتے ہیں نہ عذاب ہم پر آنا آئے، نہ ہم عذاب کو طلب کرنا چاہتے ہیں، مالک اس سے بچا لے. بندہ کہتا ہے اچھا پھر اور میری حمد و ثنا بیان کر. بندہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. مالکہ ہم تسلیم کرتے ہیں تیرے یار نے کہا تھا اللہ ایک ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ بھی، اس کا کوئی ہم پلہ بھی، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، اس کی بنائی ہوئی مخلوق مچھر کا مقابلہ نمرود جیسا نہ کر سکے، اس کی بنائی ہوئی ابابیل پرندے جیسا مقابلہ کوئی ابرا کا لشکر نہ کر سکے. فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رب العالمین جو قہار بھی ہے جبار بھی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بندہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ ہم مانتے ہیں تیرے ہم پلہ کوئی ذات ہے، تیرے ہم پلہ کوئی ذات. پھر بندہ جھکا، رب کو منانے کے لیے جھکا، اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یا اللہ تیری ذات پاک بھی ہے عظمت والی بھی ہے، تیری ذات پاک بھی ہے عظمت والی بھی ہے. یہ 3 مرتبہ کہتا ہے، دل میں اور محبت آتی ہے 5 مرتبہ کہہ دیتا ہے، اور چاہت کا لطف ہوتا ہے، محبت کی شراب اور ٹھاٹھے مارتی ہے، بندہ 7 مرتبہ بھی کہہ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو خود ہی اعتراف کرتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ، جو میں نے تیری حمد کی ہے تو نے سن لی ہے، جو میں نے تیری حمد کی ہے وہ تو نے سن لی ہے. تیری حمد میں نے، یا اللہ حمد خدا سن رہا ہے جو سرگوشی میں تو کر رہا ہے. تو مخلوق کو گالی دے، کیا وہ گالی رب نہیں سنتا؟ بولو. لوگوں سے تو صریح طور پر بھرملا طور پر میدان کے اندر کھڑا ہو کر جھوٹ مارے، کیا رب وہ نہیں سنتا؟ لوگوں کے تو عیب بیان کرے، رب وہ نہیں سنتا؟ لوگوں پر بہتان بازی کرے تو کھلے عام میدان میں کھڑے ہو کر رب وہ نہیں سنتا؟ اور تیری نماز کی کیفیت میں سجدے کی سرگوشی کو رب سن لیتا ہے، وہ تو خاموشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ساتھ والا بندہ بھی تیری قربت میں سجدہ کر رہا ہے، اس کو بھی خبر نہیں کہ تو سجدے میں کیا کہہ رہا ہے، رب کو ساری خبر ہے. اللہ اگر تیری سرگوشی کو جانتا ہے تو اللہ تیرے جھگڑے والے انداز کو بھی جانتا ہے. بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، مالکہ مجھے معلوم ہے جو میں نے تیری حمد کی ہے تو نے سن لی ہے، تو نے وہ. پھر وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور جھک جاتا ہے، کیفیت سجدے کے اندر ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. یا اللہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات سب سے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے. بندہ اعتراف کرتا ہے، 2 مرتبہ سجدوں میں جاتا ہے، اعتراف کرتا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، گردن کو جھکاتا ہے، اپنی نگاہیں اپنی گود میں لگاتا ہے. گود میں لگا کے جب دیکھتا ہے نا کہ گود خالی ہے، گود خالی ہے. وہ میاں صاحب کا شعر ہے نا،
جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے، جے میں ویکھاں فضل تیرے نو تے پھر بلے 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 ہیں، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ بندہ گود میں دیکھتا ہے گود خالی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، محبوب کے الفاظ دہراتا ہے جو محبوب نے معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، اور یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ یہ وہی الفاظ ہے جو محبوب نے تیری بارگاہ میں تحفہ دیا تھا۔ کہاں پر تحفہ دیا؟ جہاں پر کوئی جہاں نہیں تھا۔ کس جگہ پر تحفہ دیا؟ جہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ کس کے سامنے تحفہ دیا؟ جہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ کیا فرشتے گواتے؟ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس مقام پر محبوب نے یا اللہ یہ تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جہاں ایک تیری ذات تھی، یہ دوسری مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ لا مکان کے اندر جہاں کوئی مکان نہیں ہے، لا مکان کے اندر جہاں کوئی انسان نہیں ہے، لا مکان کے اندر جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، لا مکان کے اندر جہاں کوئی محل نہیں ہے، لا مکان کے اندر جہاں دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، اس مقام پر جہاں خدا کی ذات ہے وہاں پر مصطفیٰ کی ذات تھی۔ یا اللہ جو تحفہ تیرے حبیب نے دیا تھا میں اسی کا اعتراف کرتا ہوں، انہی الفاظوں کو دہراتا ہوں۔ میرے الفاظ تو نکمے ہیں، تیرے یار کے الفاظ تو طاقتور ہیں۔ جو نمازی نماز میں یہ جذبہ رکھے نا یا اللہ میرے الفاظ کسی قابل نہیں، یہ الفاظ تیرے محبوب کے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہ العالمین میری ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری عاجزی، ساری انکساری تیرے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ حیات کا منشور ہے، زندگی کا منشور ہے، یہ زندگی کا مشہور ہے۔ ان صلاتی و نسکی، یا اللہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا مالک سب تیرے لیے ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے ہے تو پھر اللہ اس بندے میں قوت پیدا کر دیتا ہے، بڑی بڑی شیطانی قوتیں اس کے سامنے لرزہ کھا جاتی ہے، لرزہ کھا جاتی ہے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ دیکھا نہیں ایک بابے ویل چیئر تے بیٹھ کے کیا 15 نوسی آ رہے ہیں، کفر دے خلاف آ رہے ہیں، اور ٹانگیں کن کی کانپ گئی جو شیطان کی ہماری ہیں۔ علماء کو ادھر سے اٹھا لو، علماء کو ادھر سے اٹھا لو، ادھر سے ان کو اٹھا لو، ادھر سے ان کو اٹھا لو، راستے بند کر دو۔ کہاں کہاں سے بند کرو گے؟ کدھر کدھر سے بند کرو گے؟ عشق اس پانی کا نام ہے، اس نور کا نام ہے، اس چنگاری کا نام ہے جس کو کسی بوہے یا باری کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ عشق جب آتا ہے بغیر دروازوں کے آ جاتا ہے۔ عشق اپنا مقام رکھتا ہے، عشق اپنی طاقت رکھتا ہے، عشق اپنا رعب رکھتا ہے، کیونکہ عاشق نماز میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو رب کہتا ہے اگر تیرا سب کچھ میرے لیے ہے تو میں رب تیرے لیے ہوں۔ اللہ جب بندہ کہہ دے مالک میں کچھ بھی نہیں سب تو ہی تو، میں کچھ بھی نہیں سب تو ہی تو، میرا کچھ بھی نہیں مالک سب تیرا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک سب تیرا ہے تو رب بھی کہتا ہے تو میرا ہے تو پھر میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے جس کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اپنے بندے سے کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تم نے اپنی سماعتوں کو میرے ذکر کے لیے لگایا، تم نے اپنی سماعتوں کو میری محبت کے لیے لگایا، تو پھر تیری شان بنا دیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کان تیرے ہیں مگر سننا میرا ہے، کان تیرے ہیں مگر سننا۔ تم نے اپنی آنکھوں کو میری محبت کے لیے تڑپایا، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، آنکھ تیری ہے دیکھنا میرا ہے۔ اس لیے تو غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی بیٹھے زمین پر تھے، آنے والے سائل کو نگاہ اٹھا کے دیکھا، لوح محفوظ پر دیکھ کے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں تیری مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے غوث العالمین
میرے مربی نعمت، والی نعمت، میری عشق و محبت کا مرکز شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ مائی آتی ہے، بچے چاہیے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی، یہ ہے کنت بصر الذی ابصر بہ، فرمایا آنکھیں تمہاری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اور جس کو رب نگاہ کا نور عطا فرما دے، اپنا نور عطا فرما دے، نور خاص عطا کر دے، کیا اس کی نگاہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر کیا ہے کہ قدم تیرے ہوں گے، چلنا میرا ہوگا، وجود تیرا ہوگا، حرکت میری ہوگی۔ غوث اعظم کے پاس رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایک محلے سے آپ کا عقیدت مریض آتا ہے، حضور آج افطاری میرے کل کری آ جائے، فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس کریں گے۔ ساتھ ایک اور آ گیا ساتھ والے محلے سے، حضور افطاری میرے کل، فرمایا ٹھیک ہے تیرے کل کریں گے۔ تیسرے محلے سے ایک اور آدمی آ گیا، حضور افطاری میرے کل، فرمایا تیرے کل کریں گے۔ ایک دن میں 70 لوگوں نے دعوت دے ڈالی، 70 افراد نے دعوت دے ڈالی، اور آپ نے کسی کو انکار نہیں کیا، سب کو کہا ہم تیرے پاس افطاری کریں گے۔ جب شام کا وقت آیا نا، شام کی افطاری کا وقت، بندوں کو خبر تو ہو جاتی ہے میرے محلے میں غوث الاعظم آئے، میں باہر پمفلٹ یا اعلان نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میرے مرشد آئے، میں اپنے دوستوں کو نہ بلاؤں کہ میرے پیر میرے گھر میں آ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ تو وہاں پر دعائیاں پڑھ گئی، وقت کے غوث، کون سے غوث؟ قدمی ھذا لا رقبۃ کل ولی اللہ، جو بغداد کے منبر پر بیٹھ کے کہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور خراسان کے جنگلوں کے اندر خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گردن کو جھکا کر کہے کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی موجود ہے۔ وہ وقت کے غوث، آپ نے 70 افراد سے وعدہ کر لیا، شام کا وقت ہوا، وہ ہر محلے کے اندر دعائی پڑی ہوئی ہے، ہر محلے کے اندر اعلان اور صدا پڑی ہے کہ غوث پاک ہمارے ہاں آ رہے، تو اسے کہتے نہیں نہیں وہ تو میرے ہاں آ رہے، تیسرا کہتے نہیں تمہارے ہاں نہیں میرے ہاں آ رہے ہیں۔ اور ہر ایک کو پتا تھا جو غوث اعظم نے کہہ دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ آ کے رہیں گے۔ انہوں نے لارا نہیں لگایا، انہوں نے حقیقت پر مبنی بات کی ہے۔ جب شام افطاری کا وقت ہوا تو اس گلی کے اندر بھی جو جاتا تھا اسے غوث اعظم نظر آتے، ادھر بھی جو جاتا غوث اعظم نظر آتے، ادھر بھی جو جاتا غوث اعظم نظر آتے، ادھر بھی جو جاتا غوث اعظم نظر آتے۔ کہتے بندے ادھر جاتا ہوں تو غوث اعظم، ادھر جاتا ہوں تو عبد القادر جیلانی، ادھر بھی وہی، ادھر بھی وہی، ادھر بھی وہی۔ تو حضور غوث اعظم سے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا رب کا جو وعدہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کا وجود ایک ہوتا ہے، تقسیم اس کی پورے جہان میں ہوتی ہے۔ تو بندہ نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات گل نہیں بنی تو بندے نے آکھیا گل بناؤن واسطے۔ اب میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ پہلے صرف تو ثنا بیان کی، پھر گڑ گڑا کر فاتحہ کے اللہ سے مناجات پیش کی، پھر سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ رب العزت کو بنایا، پھر اتحیات کے اندر جب بیٹھا ہے انسان تو اپنی سارے گناہوں کا اعتراف کر کے گردن کو جھکا کے کہا مالک جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مالک کا جھولی خالی ہے، جھولی خالی ہے، تیری بارگاہ میں لے کے بیٹھ گیا ہوں۔ گل نہیں بنی، بندہ پھر کیا کہتا ہے گل بنانے کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ، بندہ کہتا مالکہ تو نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سجے کھبے اگے پیچھے کسے جگہ تے گل نہ بنے تو میرے ماہی دے بوہے تے آ جانا، میرے محبوب دے بوہے تے آ جانا، مالکہ تیرے یاد دے دروازے تے آ کے بہ گیا، اتحیات بھی پڑھ لی ہے، سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اب آخری وسیلہ ہے وہ کون سا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ سلام بھی، درود بھی، برکتیں بھی، رحمتیں بھی تب تیرے محبوب کے لیے ہے۔
سب تیرے حبیب کے لیے، جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، کائنات کے ہادی ہے، کائنات کے مختار ہے، کائنات کے مالک ہے، کائنات کے ماوا ہے، کائنات کے ملجا ہے، کائنات کے شافع ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے نہ ستاروں میں چمک ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ چاند میں چاندنی ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے نہ سورج میں ضیاء ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو جنت میں حسن نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو آسمانوں میں بلندی نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو زمین میں پستی نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو باغوں میں بلبل کی چہچہاہٹ نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو جبریل کو مقام نہ ملتا، اگر وہ نہ ہوتے تو آدم کو نبوت نہ ملتی، عیسیٰ کو نبوت نہ ملتی، موسیٰ کو نبوت نہ ملتی۔ تو رب نے کہا یہ چھوٹی باتیں کر رہے ہو، اگر وہ نہ ہوتے لولا کلمہ اظہرتک الربویہ، تو میں رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ فرمایا انہی کے دم قدم سے روشنی ہے، وہ جان ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے، وہ جان ہے جہان کی، اس جہان کی جان رحمت للعالمین۔ تو بندہ نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا اللہ ہونتے من جا سلام تیرے نبی دے ہوتے، ایسا نبی جو میری ہر خبر سے باخبر ہے۔ نبی کہتے اسی کو ہیں جو امتی کی ہر خبر سے باخبر ہو۔ لفظ نبی کا لغوی معنی یہی ہے۔ نبی کہتے اس کو ہیں جو وہ خبر دے جس کو کسی کی خبر نہ ہو۔ یا اللہ باخبر نبی کے ہم امتی ہے، مہربانی فرما درود و سلام اسی کی ذات پر ہے۔ تو پھر رب العالمین، رب فرماتا ہے اب تم محبت کی معراج پہ آ گئے ہو، محبت کی معراج پہ آ گئے ہو، تم نے مجھے بھی پہچان لیا ہے، میرے محبوب کی ذات کو بھی پہچان لیا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی بات کہاں ثنا سے انسان چلا تھا، ثنا سے رکوع میں آیا، رکوع سے سجدوں میں آیا، سجدوں سے پھر تحیات میں بیٹھا، اور ایک مرتبہ نہیں، رب نے کہا پہلے ایک رکعت مکمل کرو، ایک رکعت مکمل کی، پھر فرمایا کھڑے ہو جب، پھر دہراؤ الفاظوں کو، پھر دہراؤ الفاظوں کو۔ بندے نے الفاظوں کو دہرایا، جب دوسری رکعت میں نیچے رب نے کہا ہن بیٹھ جاؤ، ہن اگلی گل کرو، چاندے کیجئے، دسو اور چاندے کیجئے۔ اور اب مطالبے بتاؤ، تمہاری چاہت کیا ہے، طلب کیا ہے، تمہاری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ بندہ یوں جھولی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مالکہ خالی ہے، بھر دے، یا اللہ خالیاں بھر دے۔ اللہ فرماتا ہے تو بول کیسے اپنے آپ کو بھرنا چاہتا ہے، کیسے بھرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ اپنی چاہت محبت الفت کا نور دے دے۔ رب فرماتا ہے ایسا نہیں، پہلے میرے یار کے بوئے پہ دستک دے، پہلے میرے یار کے دروازے پر دستک دے۔ دستک کیسے دینی ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ، میرے یار پر درود و سلام پڑھ۔ درس قرآن کمیٹی والوں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا، یہی کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی صفت و ثنا قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، پھر مدحت محبوب ہوتی ہے، صبح سے دوست آتے ہیں، حاضری لگ رہی ہوتی ہے، کوئی دائیں طرف سے حاضری لگواتا ہے، کوئی بائیں طرف سے حاضری لگواتا ہے، ترلا کیا آتا ہے یا اللہ ہنتے راضی ہو جا، مالکہ ہنتے راضی ہو جا۔ پورا سال بندہ آتا یا اللہ راضی ہو جا، سال دا پھر ایک مہینہ ہوتا، رب کہتا ہور دسو ڈیمانڈاں بتا دیو، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں ڈیمانڈاں بتا دیو۔ پھر سال میں ایک مہینہ رب لاتا ہے، پھر بندہ محبوب کا جشن مناتا ہے، پھر سرکار کا جشن مناتا ہے، کھلے عام سر عام میدان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مالکہ ہون تے من تیرے یار دا ویکھ کتنی شان والا یار۔ اس جشن میں نبی کی اولاد کو بھی بلا لیتا ہے، آقا کی اولاد بھی ہے، سجے بھی آل پاک ہے، کھبے بھی آل پاک ہے، سامنے بھی آل پاک ہے۔
نبی کی اولاد قرآن پڑھ پڑھ کے رب کو مناتی ہے، مالکہ گناہ گار نے دامن پھیلا کے بیٹھے نے، جو منگتے نے دے چھڑ۔ پھر نبی کی آل آتی ہے، وہ نبی کے اوپر درود و سلام، نبی کی مدد بیان کرتی ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں، مالکہ انہاں تیرے محبوب دی آل نو اگے کیتا ہی۔ ہمارا جو سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اس میں تلاوت کرنے والے بھی میرے پاک نبی کی اولاد ہیں۔ نہیں ٹلی یہ تو سبحان اللہ کوئی نہیں آئی، لگتا گلی والے روس کے بیٹھے نے ساڑھے تو نہیں ہوں کلے گلی والے آکھن گے نہیں راضی ہو گیا نہیں۔ شکر کرو چھیتی راضی بندہ ہو جائے تو سمجھو کہ بندہ تر جاندہ ہے۔ تلاوت جنہوں نے کرنی ہے وہ بھی میرے نبی کی اولاد ہے، خطاب جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی میرے نبی کی اولاد ہے، اور صدارت جنہوں نے کرنی ہے وہ بھی میرے نبی کی اولاد ہے۔ کتنی خوش نصیب ہوگی ہماری بزم کہ قرآن سنانے والا بھی میرے نبی کا شہزادہ ہو، حدیث سنانے والا بھی میرے نبی کا شہزادہ ہو، اس محفل کا صدارت کرنے والا صاحب صدر جو ہے، مسند صدارت پر بیٹھنے والا بھی میرے نبی کا شہزادہ ہو۔ جب دو کریموں میں گناہ گار پہ بن آتی ہے تو اس کی سنور جاتی ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نماز کے اندر بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ تو من جا رہا، فرماتا ہے منان واسطے اگلا رستہ اختیار کرو۔ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے پھر رب فرماتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے بندو تم نے مجھے راضی کیا، میں نے تمہیں راضی کیا، اب تم نماز کی روح تک پہنچے ہو، عبادت کی معراج تک پہنچے ہو، اب میں رب ہو کر تم پر سلام بھیج رہا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ نماز تعارف ہے بندے اور اس سے خدا کے درمیان میں۔ بندہ اپنا تعارف کراتا ہے، رب کا بھی تعارف خود اپنی زبان سے کرواتا ہے، یا اللہ تیرا تعارف، تیری شان، تیری عظمت ہے، مالک میرا ہے۔ تو رب فرماتا ہے پھر خوش ہو جا، پھر خوش ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور یہ جو آج کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں ڈرتا رہا، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی، والذین هم عن اللغو معرضون، ہر بری باتوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لغو بات، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، بہتان بازی، اس طرح کے معاملات، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جب اللہ نے مال دیا تو اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پتر اللہ خیال رکھیا جی، خوش آمدید تھلے آ رہا جی، اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ کر دیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایسا مومن کامیاب ہو گیا، ایسا مومن کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں، شیطان کی غذا ہے۔ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں، یہ شیطان کی غذا ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، کیونکہ رب کائنات نے جسم بنایا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ نے وجود کو بنایا ہے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے، کی نہ کیتا ایک یار نے۔ اور انشاءاللہ العزیز 22 نومبر کو سرکار کا سالانہ میلاد پاک، کیوں جی؟ میرے آقا کا میلاد پاک۔ ولادت کا مہینہ تو ربیع الاول شریف ہے، لیکن غلاموں کے حصے میں جو وقت آ جائے وہی خوش نصیب ہے۔ 22 نومبر انشاءاللہ العزیز 2020، یعنی ایک آج اتوار ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگلے اتوار ہم رحمتوں کی اور برسات لوٹ رہے ہوں گے۔ آئندہ اتوار تکونی پارک میں ہر سال کی طرح گج وج کے آقا کا میلاد منائیں گے۔
صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ درود جب پڑھا جاتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو او بولو بولو۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں دل سن کے دل شاد ہوتا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد۔ ہدایت پہلا جن کے زمانہ ہوا، جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں جن کی عزت کے وعدے خدا جن کی عزت کے وعدے خدا نے کیے، ان کی توقیر و عظمت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہ
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.